میرا گھر میرا گاؤں، اپنی تاریخ پیدائش مجھے یاد نہیں۔ پرانے وقتوں میں دیہات کے لوگ ان چیزوں کو اہمیت نہ دیا کرتے۔ اپنے والدین سے بات چیت کے بعد میں نے خود ہی اندازہ لگایا کہ میرا سن پیدائش 1916 ہے۔ معراج خالد نے ہماری طرف دیکھا اور اپنی کہانی شروع کی۔ یہ وہ وقت تھا جب پہلی عالمی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ جیسے گنگا رام نے بتایا کہ وہ سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو کر زراعت سے منسلک ہو چکے تھے اور انہوں نے بیوہ عورتوں کی بہبود کا کام شروع کر دیا تھا۔ معراج خالد کی نظروں میں تشکر کی جھلک تھی۔ میرا گاؤں ڈیرہ چاہل لاہور سے تقریباً 3 کلومیٹر دور مشرق کی جانب واقع ہے، جس کی کل آبادی 200 مکانوں پر مشتمل تھی۔ ہمارے گاؤں کے تمام افراد زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات کے مالک تھے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ میں سب سے چھوٹا ہوں۔ میرا بڑا بھائی ایک معمولی لڑائی میں کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ ماجھے میں قتل و غارت کی روایت بہت قدیم ہے۔ قتل و غارت کے عادی لیکن پھر بھی بہت جلد صلح کا دامن بھی تھام لیتے ہیں۔ اس وقت میری عمر صرف 3 برس تھی۔ ہمارا پورے کا پورا گاؤں ان پڑھ تھا۔ 3 میل کے فاصلے پر موزہ کرباٹ میں ایک گاؤں واقع ہے جہاں میرے والد نے مجھے داخل کروا دیا۔ ہمارے گاؤں اور اسکول کے راستے کے درمیان ہڈیارہ نالہ بہتا تھا۔ سال میں 3 ماہ تک یہاں برساتی پانی بہتا رہتا۔ اس طوفانی نالے سے گزر کر ہم اسکول جایا کرتے۔ پڑھائی کے بے پناہ شوق کی وجہ سے میں اسکول سے کبھی غیر حاضر نہ ہوا۔ ٹوٹی پھوٹی کچی عمارت ہم ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھا کرتے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میں اسی علاقے میں 32 ایکڑ پر پھیلا ہوا ایک خوبصورت اسکول بناؤں گا جہاں میرے جیسے ہزاروں بچے تعلیم پائیں گے۔ مٹی کی خوشبو نے مجھے مٹی سے محبت کرنا سکھایا۔ گاؤں کے لوگ اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے اساتذہ سے رہنمائی حاصل کرتے۔ اکثر اوقات خراب موسم میں ہمیں ہمارے اساتذہ خود گھروں تک چھوڑنے آیا کرتے۔ سکھانے اور پڑھانے کا انداز اس قدر دلکش تھا کہ میں نے ابتدائی جماعت ہی میں اسکول لائبریری کی تمام کتابیں پڑھ ڈالیں۔ ہمارے اساتذہ اس وقت اردو کے مشہور رسالے مخزن، نیرنگ خیال اور ادبی دنیا بھی ہمیں پڑھنے کو دیا کرتے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم سوانح عمریاں پڑھیں، دنیا کے نامور لوگوں کے بارے میں آگاہی پائیں اور ہو سکے تو ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ مجھے یاد ہے دیہات کے لوگ پنچایت کی صورت میں اکٹھے ہوا کرتے، جھگڑوں کے فیصلے صادر کیا کرتے، ایک دوسرے کی وکالت ضرور ہوتی لیکن کوئی فیس نہ لیتا۔ اس پنچایت میں مسلمان، سکھ، ہندو، عیسائی، ہر قوم اور مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہوتے۔ ہمارے بزرگ کمزوروں کے ساتھ محبت سے پیش آیا کرتے، اگرچہ ان پڑھ تھے مگر گفتگو کا سلیقہ تھا۔ اپنے اللہ سے سچی محبت تھی۔ فرقہ بندی کی فصیلیں نہ تھیں۔ دین پر عبور نہ ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صوفیاء کرام سے بے پناہ لگاؤ رکھتے۔ ہمارا کنبہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح کم وسیلہ تھا۔ سادہ خوراک پر ہم بسر کرتے۔ ہمارے ماحول میں بے مروتی، بے حیائی، بد اخلاقی اور کردار کی دوسری خامیاں بہت کم تھیں۔ درد مندی اور ہمدردی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ایثار کو بہت بڑا وصف گردانا جاتا۔ یہ تھا میرے بچپن کا ڈیرہ چاہل اور یہ تھے میرے ارد گرد بسنے والے لوگ۔